کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ اب تک کا سب سے مشکل سوال۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں جہاں خدا موجود نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر عرف و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو متن نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل سا مسئلہ آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کے ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی، لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب صحیح دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راس الجالوت نے کہا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوال کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں آپ کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے ہی مل گئے تو وہ یہودی مذہب اسلام کو قبول کریں گے، یعنی اپنے یہودی مذہب کو چھوڑ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ بات اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، وہ طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ صدا شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں وہ سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے اور کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ شرک! اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا، بے ساختہ واہ واہ کہہ رہا تھا، واہ واہ کہہ رہا تھا۔ پھر ناظرین، اب راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں قرآن
کریم سے دیں، یعنی ہماری کتاب سے نہ دیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ پھر فرشتے نے جواب میں کہا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راس الجالوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دیے تھے، یعنی اس کی کتاب سے ہی دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال کیا، پوچھا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راس الجالوت نے پے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے ان سے سوال کی بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا۔ وہ بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، وہ بولے کہ اپنی آج اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے اب آب حیات جاری ہوا تھا۔ ناظرین، راس الجالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی مرتبہ اتارا گیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم ذہنوں میں، یعنی تمہارے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیا کہتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا تھا، پھر جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کے ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار راس الجالوت نے ایک سائنس سے سوال پوچھا، یعنی ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے بولے تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو، تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجالوت نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجالوت جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر سے ایک اور سوال پوچھا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ بولا اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جہاں سورج کی، یعنی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی نہ پڑی، سورج کی کرنیں کبھی نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ ناظرین جی،
اس نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر ہی رہتے ہیں۔ اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تم بھی ان کے بارے میں کبھی نہ پتہ چل سکے، تمہیں کبھی بھی ان کے بارے میں پتہ نہ چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال جالوت نے یہ کیا کہ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ خالق خود اللہ ہے، اور اس عصے کے بارے میں اسی نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو جاندار چیزیں کرتی ہیں، جن میں حیات ہوتی ہے وہ کرتی ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بلا توقف کے بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طواف کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راس الجالوت نے باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کئی سوالات کیے اور تمام کے جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ٹھیک بلا توقف کے دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ یا علی، دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف کے دے رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس سوال کے بدلے میں اس یہودی کو ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلی ہیں؟ اس نے فوراً جب یہ کہا کہ 5، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تو میں نے بھی فوراً اپنے سوال کے یعنی میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اگر تم نے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا یا علی، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام کے جواب ٹھیک مل گئے تو راس الجالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح سے تقسیم کیے جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو کل تعداد میں سے آدھے اونٹ ملیں اور پھر اس سے چھوٹے کو کل اونٹوں کے تعداد میں سے تیسرا حصہ، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو کل تعداد کا نامہ حصہ ملے۔ اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبان دانش بیٹھ کر سوچتے رہے کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا گیا کہ مسئلہ ان سے حل کرواتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تقسیم کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں ملا دیا، اب کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تقسیم فرمائی کہ جیسے کل اونٹ 18 ہوئے تو پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کے تعداد میں سے آدھا حصہ یعنی 9 اونٹ دیے گئے، اور درمیانے بیٹے کو 1/3 6 اونٹ دیے گئے، اور تیسرے کو نامہ حصہ 2 اونٹ دیے۔ اس طرح کل اونٹ تقسیم شدہ 17 ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ یہ تھی ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کہ جن کے سامنے کوئی بھی بات ناممکن نہ تھی۔ اللہ پاک ہمیں بہت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے گرد نواح کا خیال رکھیے، ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔